تو آپ نے کہا عمران خان صاحب ان کو ڈائریکشن دیتے تھے، ہم نے یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ بشرا بی بی بھی ان کو ڈائریکشن دیتی تھی، درست ہے؟ بالکل بالکل درست ہے، چونکہ جو کام بھی کوئی ہم ان کو کہتے بھی تھے، ٹھیک ہے نا، تو مطلب انہیں کافی سارے ہمارے جو کلیگس ہیں انہوں نے کہا جی کہ آپ 3 سال گزر گئے ہیں، ہم نے نوکریوں پہ بین لگایا ہوا ہے، تو آپ بین لفٹ کریں، بے روزگار لوگوں کو، جو مستحق لوگ ہیں ان کو جابس ملنی ہے نا جی، تو ان کو آپ جابس دیں. تو وہ بس سن کے پھر کہتے ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. اچھا. تو پھر وہ یہ بات ہماری مطلب ہمیں پورا یقین ہے اس بات کے کہ وہ اسلام آباد سے پھر ہاں جی بشرا بی بی کہہ لیں، عمران خان کہہ لیں، جس کو بھی آپ. تو وہ جو گوگی نام کا کریکٹر تھا وہ کبھی نہیں پکڑا گیا؟ گوگی نام کا کریکٹر تو وہ تو میرے ڈسٹرکٹ کی تھی اتفاق سے، تو ہم نے تو بڑا اس پہ قریب سے دیکھا ہے ان کو، تو وہ کریکٹر تو ہم سمجھ گئے تھے کہ یہ اب نہیں پکڑا جائے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور میرا ڈسٹرکٹ شوپرا تو گوگی جو تھی میڈم ان کا بھائی ہی چلا رہا تھا. اچھا. ہاں سارا کچھ وہی تھا وہاں پہ، ان کا بھائی چلا رہا تھا. جی MNA MP وہاں پہ بالکل ہم لوگ زیرو تھے جی. مطلب میں نے بطور منسٹر بھی اگر کوئی کام تو ان کے بھائی ان کے کون تھے، کیا بیک گراؤنڈ تھا ان کا؟ ان کا نام شفیق تھا، بس عام انسان تھے، عام شہری تھے، کوئی پہلے ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. اچھا. کوئی پولیٹیکل ان کا یا کوئی ایسا سماجی کہہ لیں یا کوئی ایسا کوئی بزنس سائڈ پہ کہہ لیں، کوئی ایسا یا ایگریکلچر لینڈ پہ چلے جائیں کہ کچھ بڑے زمیندار تھے، ایسی کوئی بات نہیں تھی. تو ایسی کون سی مداخلت، انٹرفیرنس ان کی جانب سے آپ نے دیکھی کہ آپ کو لگا کہ یہ جو شیخو پورہ کا نظام ہے یہ ان کے کنٹرول میں جا رہا ہے؟ وہ مداخلت تو یہ تھی نا کہ جو کام بھی وہ کہتے تھے جی وہ انہوں نے وہاں پہ لوٹ چھیل لگائی ہوئی تھی شیخو پورہ میں. اچھا. اور جو لوکل ٹرانسفر پوسٹنگ جتنی بھی ڈسٹرکٹ میں ہوتی ہے، جس میں آپ پولیس کی کہہ لیں، ریونیو کے اسٹاف کی کہہ لیں، دیگر ڈپارٹمنٹ کے پنجاب گورنمنٹ کے جتنے بھی ہیں، تو وہ شفیق صاحب. تو اس سب میں آپ کو نہیں مد خاطر رکھا جاتا تھا، شامل نہیں کیا جاتا تھا؟ نہیں، ہمارے کہنے پہ تو ہوتی نہیں تھا نا. اچھا. تو وہ جو کہتے تھے وہ پیسے لے کے کہتے تھے. اچھا. وہ تو بغیر پیسوں کو تو کرتے ہی نہیں تھے کام. تو جب لوگوں کو پتہ چل گیا، وہ کہتے ہیں غرض مند دیوانہ. ہاں جی. جب سرکاری اہلکار تھے ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے نا پیسے کا معاملہ ہے اور شفیق صاحب سے ہاتھ ملائیں جا کے اور ہمارا کام ہو جائے گا، تو پھر سال بعد پھر ہمیں انہوں نے چھوڑ دیا، پھر ان کو پکڑ لیا، ان کی دکان کھل گئی، پھر ایڈورٹائزمنٹ اچھی خاصی ہو گئی. تو وہ جو کام پکڑتے تھے پیسے لے کے اور وہ شام تک وہ کام ہو جاتا تھا. ٹھیک. اور بلکہ میں تو 2-3 دفعہ میں نے ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو میں نے کہا کہ جی آپ یہ ہمارے کہنے پہ یہ نہیں کرتے آپ جی. اور وہ شفیق صاحب آ کے کروا لیتے ہیں آپ سے. وہ کہتے ہیں شفیق صاحب تو نہیں کرواتے، ہمیں تو CM آفس سے حکم ملتا ہے تو ہم کرتے ہیں. اگر ہم نے یہاں پہ نوکری کرنی ہے تو پھر ہم نے CM کے آفس کے حکم کو تو ماننا ہے. ٹھیک. تو یہ چیزیں جو تھی وہ انڈائریکٹ پتہ چل رہا تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، پیچھے اس کی بیک پہ کون ہے. اچھا، یہ سب جو معاملہ تھا تو کبھی آپ نے فیس ٹو فیس عمران خان صاحب کے ساتھ اس کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں، خان صاحب کے ساتھ فیس ٹو فیس طرح تو میں نہیں کہتا کہ میں 1 to 1 میری ملاقات ہوئی، لیکن میٹنگ میں 2-3 دفعہ ہماری پنجاب کی جو MPs تھے ان کے ساتھ ان کی میٹنگ انہوں نے جب لی، تو ایک میٹنگ میں میں نے تو بڑے پورے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں یہ ساری باتیں کی تھیں ان کے ساتھ. میں نے کہا جی میں آپ کے ساتھ ہوں، بالکل ساتھ کھڑا ہوں، لیکن مجھے بہت سارے تحفظات ہیں. اور مجھے انہوں نے کہا جی کہ آپ کو کیا تحفظ ہے بتائیں آپ. میں نے سارے ان کو میں نے کہا جی ہمارا جو منشور تھا اس پہ تو ہم نے عمل نہیں کیا ایک پہ بھی. اور پھر آپ نے خاص طور پہ بڑا کرپشن کو بڑا زور دیا تھا کہ میں کرپشن کا خاتمہ کر دوں گا، تو کرپشن 10 گنا بڑھ گئی ہے. تو مجھے انہوں نے کہا جی کہ آپ کے پاس کوئی پروف ہے اس کا کہ کرپشن CM آفس یا جو پنجاب گورنمنٹ میں بڑھ گئی ہے؟ تو میں نے کہا جی مجھے میرے پاس ایک بات تو ہے. تو کہتے مجھے بتائیں. تو پھر میں نے وہاں پہ ان کے فرسٹ کزن تھے ببلی خان جو ہمارے ساتھ MP تھے، تو نک نیم تھا ببلی خان. اچھا. تو انہوں نے ایک پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں یہ بات کہی تھی CM پنجاب کو کہ جی یہاں پہ پیسے کے بغیر کام نہیں ہوتا. اچھا. تو CM صاحب نے ان کو کہا ببلی خان صاحب آپ کو بتائیں مجھے کس نے پیسے لیے ہیں، کون ہے وہ بندہ جو آپ سے پیسے لے رہا ہے اور جس نے کام کیا آپ کا پیسے لے کے. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کے آفس میں نے پیسے دیے ہیں اور خود دیے ہیں. اچھا. اور میں نے 5 لاکھ روپیہ دے کے اپنا کام کروایا ہے. میں عمران خان کا کزن بھی ہوں، ان کے ساتھ میاں والی سے MP بھی ہوں. اچھا.
تو اگر یہ میرا حال ہے, میرا کام جو ہے وہ میں پیسے دے کے کروا رہا ہوں, تو باقی ایم پی ایز کا کیا حال ہوگا. تو پھر وہ بدمزگی سی ماحول میں بن گئی, اور پھر وہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ جو ہے, تو ان کی جانب سے اس کو سورٹ آؤٹ کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی گئی, کوئی میٹنگز نہیں بلائی گئی؟ پتہ نہیں, وہ سن لیتے تھے بس, عمل نہیں ہوتا تھا کچھ بھی, مطلب آگے اس بات پہ دھیان نہیں کرتے تھے. تو وہ بس اپنے خاص لوگوں کو کیا فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. کسی نے بات اگر کی بھی ہے, کرپشن بہت زیادہ ہو رہی ہے پنجاب گورنمنٹ میں, اس طرح کے معاملات خراب ہو رہے ہیں, یہ ٹھیک نہیں چل رہے, تو انہوں نے کبھی یہ بھی نہیں کہا تھا کہ اچھا اس کو میں چیک کرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں. بلکہ جیسے مجھے انہوں نے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں کہہ دیا کہ آپ پروف دیں. ہاں جی. تو اگر وہ ببلی خان صاحب والی بات میرے پاس نہ ہوتی تو پھر کیا بنتا؟ تو میرے پاس تو پروف, اور کوئی رشوت کا پروف تو نہیں ہوتا. جی. یہ تو انڈر ہینڈ ہوتی ہے, خفیہ طریقے سے لوگ لیتے ہیں اور وہ دینے والا دے دیتا ہے. تو چونکہ انہوں نے بات یہ ایک پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں کی تھی, تو میں نے کہا جی ببلی خان صاحب یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ حال میں بیٹھے ہیں, اسی حال میں, یہ میں بات کروں ان سے بھی پوچھ لیں کہ میری بات جو ہے یہ درست ہے. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں, آپ کی بات سن لیا میں نے. تو وہ سب کی بات سن لیتے تھے, لیکن اس پہ فوری طور پہ یا بعد میں بھی کوئی ایسا عمل درآمد نہیں ہوتا تھا. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے, آئندہ کوئی الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل میں الیکشن کنٹیسٹ کروں گا, کیوں نہیں کروں گا. اور میرا بڑا لمبا سیاسی سفر ہے, اور میں نے اپنے دوستوں کی, حلقے کے لوگوں کی خدمت کی ہے اور فی سبیل اللہ کی ہے. جی. اور اگر میں آج کرپشن کی بات کر رہا ہوں, اس پہ میں اتنی تبلیغ کر رہا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بندہ کا اپنا دامن صاف ہونا چاہیے. جی بالکل. تبھی بندہ دوسروں پہ تنقید کر سکتا ہے یا دوسروں کو تبلیغ کر سکتا ہے. تو الحمدللہ میں نے اپنے سیاسی سفر جب سے شروع کیا ہے آج تک اللہ تعالیٰ نے مجھے میری سمت کو درست رکھا ہے. اور میں نے شیوپورہ ڈسٹرکٹ میں سیاست کی ہے, اور وہاں پہ ٹف جاب ہے یہ. جی بالکل. وہاں پہ بڑے مسائل ہیں, ہمارے علاقائی صورتحال جو ہے نا, وہ اس کو سامنے اگر دیکھا جائے تو بڑے ایشوز ہیں. لیکن میں نے تمام مسائل کو فیس کیا, اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ میری کوشش تھی کہ میں اپنی سمت کو درست رکھوں, اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو کرپشن سے دور رکھوں. اچھا, کرپشن سے یاد آیا مجھے, میاں جاوید لطیف آپ کے غالباً آپ کی رشتہ داری بھی ہے ان سے, ان کا بڑا توتی بولتا تھا, پھر کرپشن کے الزامات لگے. میری عزیزداری تو نہیں ہے ان کے ساتھ, اوکے, لیکن چونکہ وہ بھی میری برادری سے ہیں اور شیوپورہ سے ان کا تعلق ہے, تو ایم این اے بھی 3 دفعہ رہ چکے ہیں, ایم پی بھی رہے ہیں 1 دفعہ. تو حلقہ میرا ان کا سیم ہی ہے. وہ وہاں پہ ایم این اے کا الیکشن لڑتے ہیں, میں ایم پی کا لڑتا ہوں, اور وہ نون لیگ سے لڑتے رہے ہیں, میں دوسری جماعت سے لڑتا رہا ہوں. تو ایسا میرا ان کے ساتھ سیاسی سفر کوئی نہیں ہے. حکومت پہ بڑی تنقید کر رہے ہیں وہ آج کل, کیا وجہ لگتی ہے؟ یہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے, میں اس میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا, اور میں بھی ان کے پروگرام سنتا رہتا ہوں. تو اچھا نہیں لگتا. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جب تک کوئی چیز اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لوں, جو آپ نے کرپشن کی بات کی ہے, جی, تو میں کسی پہ الزام میرے لگانا مناسب نہیں ہے. تو ایک عرصہ دراز سے وہ الیکشن جیتتے آ رہے تھے, حکومتی معاملات پہ جو اب جب کہ وہ ہارے ہیں تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ ایک پی ٹی آئی کہ جو قیادت ہے اور جو نون لیگ کی قیادت ہے, ان کے بھی پروگرام ٹی وی پہ کافی آتے ہیں. جی, اور الیکشن پہ بھی وہ بات ہوتی ہے ان کی. پی ٹی آئی کی قیادت کا الزام ہے ساری کا کہ یہ جو الیکشن ہے یہ نون لیگ جیتی نہیں, ان کو جتوایا گیا ہے. میاں جاوید یہ مانتے ہیں؟ نہیں, میں نون لیگ کی قیادت کی بات کر رہا ہوں. جاوید لطیف صاحب کو نکال کے ان کو باقی کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک.